جائے گا، اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا باپ انتقال کر چکا ہوگا، ولادت ہوگی، کچھ عرصہ بعد اس کی والدہ انتقال کر جائے گی، اس کی کفالت اس کا دادا کرے گا، پھر اس کے بعد اس کا چچا کرے گا۔ سیدنا عبد المطلب فرماتے ہیں بادشاہ سلامت بتاؤ کچھ اور خوشخبریاں مجھے دو۔ سیف بن ذی یزن کہنے لگا عبد المطلب بڑے خوش قسمت ہو کہ تیرے گھرانے کے اندر وہ بچہ پیدا ہوگا۔ سیدنا عبد المطلب کا چہرہ چمک اٹھا، فرمانے لگے سیف ذرا کھول کے بتاؤ تیری کتاب کیا کہتی ہے۔ سیف کھڑا ہو گیا، کہنے لگا خدا یسوع مسیح کی قسم عبد المطلب تجھے مبارک ہو، تو اس بچے کا دادا ہے، تو ہی اس بچے کا دادا ہے۔ سیدنا عبد المطلب سجدے میں گر پڑے، سر جب سجدے سے اٹھایا آپ نے سیف کا ماتھا چوما اور کہنے لگے سیف تجھے بھی مبارک ہو، وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، اور جو علامتیں تو نے بیان کی ہیں میں نے محمد میں بدرجہ اعظم کو علامتیں دیکھ لی۔ اور جب سیدنا عبد المطلب کو اس نے الوداع کیا، آپ کے تمام جتنے بھی ساتھی وفد میں شامل تھے ہر ایک کو 100 اونٹ، 10 باندیاں لونڈیاں، 10 غلام اور 40 رطل سونا اور چاندی ہدیے اور انعامات کے طور پر دیے۔ لیکن جب سیدنا عبد المطلب کی باری آئی تو آپ کو انعامات ان دیگر لوگوں سے 10 گنا زیادہ دیے، 10 گنا زیادہ دیے۔ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر جب چلے تو ساتھیوں سے فرمانے لگے یہ دیکھ کر کبھی حسد میں مبتلا نہ ہونا کہ بادشاہ نے مجھ پر انعام و اکرام کی بارش زیادہ کی ہے، یہ دنیا کا مال و دولت ہے، یہ دنیا کا پیسہ، دنیا کا سب کچھ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ارے اس کی قدر کرنا جس کا اعلان چند دنوں بعد کر دیا جائے گا، ارے جس کی آمد کا چرچا مجھ سے خلوت کرے میں سیف بادشاہ سلامت نے بھی کیا ہے۔ لوگ پوچھنے لگے بتاؤ وہ کیا ہے۔ سیف نے چونکہ اپنی خلوت میں یہ بھی کہا تھا کہ اس بچے کو یہودیوں سے بچا کے رکھنا، ان کے احبار ان کے رہبا سے بچا کے رکھنا، اور یہ بات جو میں نے تم سے کی ہے یہ اپنے ساتھیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، کہیں یہ لوگ حسد نہ کرنے لگیں، اس لیے کہ اس بچے کو بے عزت کے زمانے تک حفاظت کے ساتھ رکھنا، ارے جس کے لیے پوری بزم کائنات کو سجایا گیا ہے، اور خدا کی عزت کی قسم جو اس کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا رب کائنات کا وہ بھی محبوب ہو جائے گا۔ اب آئیے دنیا انبیاء میں، رسول اعظام میں ایک عظیم اللہ کے نبی مقرب حضرت دانیال علیہ السلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آپ کے دور کا بادشاہ بخت نصر ہو گزرا ہے، جلال و روب کا پیکر اور عجائبات میں اپنی خواہشات کا اظہار کرنے والا ایک عظیم اپنی فطرت کا مالک بخت نصر ایک دن صبح بیدار ہوا، دربار شاہی لگایا۔ ربیہ بن نصر نے تو کہا تھا کہ میں خواب بیان نہیں کروں گا، مجھے یاد ہے۔ ستی اور شک نے خواب اس کا بیان بھی کیا اور تعبیر دی، اور اس کو خواب حالانکہ یاد تھا۔ بخت نصر جب اٹھا تو اس نے کہا میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے لیکن بھول گیا، لہذا اپنے درباریوں سے کہنے لگا مجھے میرا خواب بیان کیا جائے۔ درباریوں نے کہا بادشاہ سلامت کیسے ہم یہ آپ کا خواب بیان کر سکتے ہیں، خواب آپ کا ہے، آئے آپ کو اور بیان ہم کریں، یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا 3 دن کی تمہیں مہلت دی جاتی ہے۔ کتنے دن کی؟ 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے، میرا خواب مجھے بیان کر دو، مگر نہ 3 دن کے بعد سب کے سر دھڑ سے جدا کر دیے جائیں گے اگر خواب بیان نہ کیا۔ سب کو جان کے لالے پڑ گئے، مزاج شاہ ہے، اگر خواب بیان نہ کیا تو ہماری تو جان گئی۔ ہر کوئی یہ سوچنے لگا۔ یہ خبر حضرت دانیال علیہ السلام تک پہنچ گئی۔ جب پہنچی تو آپ نے اپنے ایک ماننے والے سے فرمایا جاؤ جا کے بادشاہ سے کہو کہ میں اس کا خواب بھی بیان کروں گا، تعبیر بھی دوں گا۔
آپ کا وہ کفش بردار غلام کہنے لگا حضرت مزاج شاہ بڑا نازک ہوتا ہے، اگر خدا نخواستہ آپ غلط بیان ہو گیا تو آپ کی جان نہ وہ لے لے، ابھی تو بات درباریوں تک ہے، آپ قوم میں شامل ہیں، آپ کی جان نہ لے لے۔ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں معلوم ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں حضرت مجھے معلوم ہے کہ اس پوری قوم اور دھرتی میں اگر اس وقت کسی کے پوشیدہ علوم کی خبر کوئی دے سکتا ہے تو وہ آپ حضرت دانیال علیہ السلام۔ چنانچہ دربار شاہی میں آپ کو طلب کیا گیا، آپ تشریف لے گئے، پہنچے، حضرت دانیال علیہ السلام نے جاتے ہی سجدہ نہ کیا، کیونکہ بخت نصر کے دربار کا یہ معمول تھا کہ جو بھی اس کے پاس آتا حاضر ہوتا سب سے پہلے سجدہ اس کو کرتا، اس کے بعد بقیہ گفتگو ہوا کرتی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے جب سجدہ نہ کیا بادشاہ کو بڑا برا لگا، اس نے فی الفور تخلیے کا حکم دے دیا، لوگوں کے سامنے پوچھنا، مایوس سمجھا کہیں بے عزتی نہ ہو جائے، روب و جلال جاتا نہ رہے، کیونکہ اسے اپنا خواب بھی سننا ہے، اس کی تعبیر بھی لینی ہے، لالچ بھی ہے اس میں۔ اس نے تخلیے میں سب سے پہلے پوچھا آپ نے میرے سامنے سجدہ کیوں نہ کیا؟ اللہ کا نبی ہے، چنانچہ ان کا ہر لفظ حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا ان لی رب اتانی ھذا العلم الذي سمعت به على ان لا اسجد لغيره فخشيت ان اسجد لك فينسلب عني هذا العلم۔ یاد رکھ میرا ایک رب ہے جس نے مجھے یہ علم دیا ہے کہ کسی کو اگر کوئی چیز بھول جائے، یاد نہ رہے، تخلیے میں اس نے کوئی کام کیا ہو، مجھ سے پوچھنا چاہے تو اس کا علم رب کائنات مجھے عطا کرتا۔ چنانچہ مجھے حکم یہ ہے کہ میں سوائے اس کے کسی اور کو سجدہ نہ کروں، اگر میں کروں گا تو رب کائنات مجھ سے میرا علم چھین لے گا۔ اور میں نے یہ آسان سمجھا کہ تمہیں خواب بیان کروں تاکہ اپنے قتل سے بچ سکوں، اور سجدہ نہ کروں جو ہلکی بات ہے۔ اس کے ذہن کے مطابق بات کر دی، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، مجھے اپنے مالک